موت کا خوف کیسے ختم ہو؟ اصل میں خوف جو ہے نا یہ اب بڑھتا جا رہا ہے. آج کوئی بھی بندہ مرنا نہیں چاہتا، چاہے اس کی عمر کتنی ہو گئی ہو، اب وہ جانے کو تیار نہیں ہے یہاں سے. جبکہ موت تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو موت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. بچپن جاتا ہے تو بچپن کی موت ہو جاتی ہے، جوانی گزری جوانی کی موت ہو گئی. چیزیں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کوئی عزیز چلا گیا تو عزیزوں کی موت ہو گئی. دیکھیں، موت کو پہلے سمجھیں کہ موت ہے کیا. اگر خوف ختم کرنا ہے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے، جسم اور روح کے رشتے کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے. ان دونوں کے ملاپ کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے. اور جسم اور روح کے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے. روح تو جہاں سے آئی وہاں چلی گئی، جسم یہیں پہ بنا تھا یہیں رہ گیا. انسان مرتا کب ہے؟ پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر عالم رحم میں آیا، پھر عالم دنیا میں آیا، پھر عالم برزخ میں پہنچا، پھر عالم محشر میں پہنچے گا، پھر عالم جنت میں پہنچے گا. تو انسان مرتا کب ہے؟ تو منتقل ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں انتقال کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا. تو خوف کیا کیا؟ ہم روزانہ نہیں مرتے، روز نہیں مرتے. ہر انسان روز مرتا ہے. ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت، یہی پڑھتے ہیں نا. صبح اٹھ کے کیا دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. موت کے بعد جس نے حیات دی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مرنا تو روز ہوتا ہے. یہ تو بس اس وقت تو صرف اعلان ہوتا ہے. مرتے تو ہم روز ہیں، اس وقت تو صرف ایک اعلان ہوتا ہے کہ بندہ منتقل ہو گیا. استاد فرماتے ہیں، نہ انسان کچھ پاتا ہے نہ کھوتا ہے، انسان آتا ہے اور جاتا ہے. نہ کچھ لے کر آئے تھے. بس ایک بات یاد رکھیے. مثال کے طور پہ آپ میں سے سب رات کو سوتے ہیں. کوئی بیڈ پہ سوتا ہے، کوئی نیچے سوتا ہے. اگر بیڈ ہے 6x6 کا تو کتنے فٹ پہ ہم سوتے ہیں؟ 2 فٹ. کوئی چوڑا آدمی ہو تو 2.5 فٹ. اتنی جگہ لے گا نا. 2.5x6 کی جگہ پہ وہ سوتا ہے. اتنا ہی سوتا ہے نا وہ روزانہ. تو رات کو سویا جب وہ، تو اب نہ اس کو رشتے یاد ہیں، نہ بزنس یاد ہے، نہ کوئی چیز، کچھ بھی یاد نہیں. جب صبح اٹھتا ہے تو سب یاد آتا ہے. ہاں بھائی کیا ہوا کیا ہوا، اچھا جی فون بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا، وہ بھی دیکھنا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب سویا ہوا ہے تو اس کو کیا پتا. ہم جب سوتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. اور جب قبر میں رکھا جائے گا تو وہیں اتنی 2-2.5 فٹ جگہ تو وہاں بھی مل جاتی ہے، اور اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے، اور وہاں بھی بندہ سوتا رہتا ہے. نیک لوگوں پہ تو وہ ٹائم اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، اٹھو بھائی چلو، کہیں ہاں محشر پپا ہے چلو. بھائی کتنا ٹائم سوئے تھے؟ نیک لوگ تو کہیں گے، ان کو بتائے، وہ ان سے پوچھا جائے گا تم کتنی دیر سوئے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی عصر اور مغرب، ہم نے تو ابھی پاور نیپ لیا ہے، تھوڑی دیر سوئے تھے. بھائی صدیاں بیت گئیں، زمانے بیت گئے. قرآن کریم میں ہے نا سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ. 300 سال تک، 309 سال سوتے رہے. جب اٹھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، بھائی کھانا لینے جاتے ہیں. پکڑے گئے، پوچھا بھائی کتنی دیر؟ ہم تو صبح سوئے تھے، شام کو اٹھے. بولا بھائی یہ 300 سال ہو گئے سوئے ہوئے. تو اللہ نے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، بس یہ یاد رکھیں کہ جتنے دن یہاں رہنا ہے، اگر اچھے اعمال سے دوستی رکھی، آپ نے اچھے ماحول سے دوستی رکھی، اچھے لوگوں سے سنگت رکھی، تو پھر آپ کی قبر بھی جو ہے وہ نور علی نور ہوگی، جنت کا باغ ہوگی، جنتی اوڑھنا بچھونا ہوگا، جنت کی کھڑکی کھلی بھی ہوگی، جنتی لباس پہنایا جائے گا. اس جگہ کو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، مختصر ٹائم. ہم نے پتہ نہیں اس کو کتنا بڑی پلاننگ کر لی کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے. بابا جی گزرے ایک جگہ سے، ایک شخص مکان بنا رہا تھا، بڑا زبردست مکان بن رہا تھا. بابا جی نے اس کو دیکھا تو مسکرانے لگے. وہ کہنے لگا بابا جی دیکھو کبھی ایسا دیکھا ہے؟ دیکھا؟ اس کی آپ لوکیشن دیکھیں، اس کا ایلیویشن دیکھیں، کبھی ایسا گھر دیکھا ہے؟
बाबा जी ने कहा बेटा घर ऐसा बनाना कि छोड़ते वक्त तकलीफ ना हो, घर ऐसा बनाना छोड़ते वक्त तकलीफ ना हो। बाज लोग इतनी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं कि छोड़ते वक्त सिर्फ ये ख्याल आ जाए कि मरना है तो उनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। यार ये सब छोड़ना पड़ेगा भाई, जितना सामान कम उतना सफर आसान। एक आदमी गरीब आदमी था, वो दरख्त के नीचे जो है ना बैठता था, अपना काम शाम करता था। एक दिन गांव में सैलाब आ गया, कोई अपनी मंजियां लेके भाग रहा है, कोई अपने बिस्तर लेके भाग रहा है, कोई अपना क्या लेके भाग रहा है। वो उठा, अपनी गठड़ी को लपेटा, ऊपर दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। अब सबको देख रहा है, कोई कितना सामान खींच रहा है, कोई भैंसे खींच रहा है, कोई चीजें खींच रहा है, कोई इतना सामान चला नहीं जा रहा। तो उससे किसी ने बोला अबे सैलाब आ गया तू भी भाग। उसने कहा आज ते गरीबी दी चस आई है, आज तक गरीबी दी चस आई है, आज तो मजा आया गरीबी का। ना कोई सामान है, ना कोई हिसाब है, ना किताब है। भाई जब सारे निकले, जब आखिरी रह जाएगा मैं भी भाग लूंगा। तो महशर के दिन भी जिसके पास कम होगा ना, तो बोलेगा भाई आज ते गरीबी दी चस आई है। अगर वो राजी रहा, गरीबी कौन सी अच्छी? जिसमें बंदा राजी हो। अमीरी कौन सी अच्छी? जिसमें बंदा राजी हो। वो गरीबी भी अच्छी नहीं है कि जिसमें बंदा राजी ना हो। बस जिस हाल में रब रखे राजी रहें, शुक्र अदा करते जाएं, नेमतें बढ़ती चली जाएंगी।